بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی اور آپ کے لیے دعا گو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ آپ لکھ بھیجتے ہیں، ضرور لکھیے۔ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، ضرور آگاہ کریں۔ ہم اسی طرح چیزیں ایڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آپ پوچھتے ہیں سوالات، ان کے جوابات کمپلیٹ جتنے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ون بائی ون ان کے جوابات دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میرے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ غربت اور مہنگائی کے تکلیف دہ جو اثرات ہیں، بڑی پینفل بات ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، حمد و نعت شامل کرتے ہیں۔ اور آج سیگمنٹ ہوگا ہیلتھ اینڈ بیوٹی، ہیلتھ اینڈ کیئر کے حوالے سے یہ سیگمنٹ ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیا سیگمنٹ ہم نے ایڈ کر دیے تو جناب کچھ چیزیں چینج وقت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہم سے بار بار پوچھ رہے تھے، ہمیں بہت سے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کچھ حالات حاضرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، کچھ ہم آج کے دور کی بھی بات کرتے ہیں، کچھ ہم ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے بھی سیگمنٹ ایڈ کریں، تو ہم ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کیا کریں گے، کبھی ہیلتھ کے حوالے سے، کبھی اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم بات کیا کریں گے، اور آپ جو چیز دیکھنا اور سننا چاہیں گے ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی کیا کریں گے۔ تو اپنے معزز مہمانوں کا آغاز میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ قاری احمد یار حقانی صاحب اور معروف قاری ہیں، انٹرنیشنلی ان کا نام ہے، بین الاقوامی سطح پہ پہچانے جاتے ہیں۔ سر ویری وارم ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جانا پہچانا نام مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے۔ سر ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ٹیمپریچر ریز ہوا ہے آج کل کے دنوں کا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، موسم کی بات کر رہا ہوں۔ موسم صبح سورج نکلتے ہی یعنی ہیٹ کل 38 ٹمپریچر تھا اور کہتا تھا فیل لائک 49۔ جی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ، یعنی ایسے ہی جیسے آپ گھر سے یا گاڑی سے باہر نکلیں تو موسم بتاتا ہے کہ آپ کہاں پھر رہے ہو، واپس جاؤ۔ یہ کچھ معاملات ہیں، جی کچھ اللہ دن تعالیٰ تک ہے یہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر پھر کرے، بدل جائے گا۔ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ لے جی، پروگرام کا فارمیٹ بھی بتایا، اپنے معزز مہمانوں کا تعارف بھی کروایا، مجھے اپنے ویک کے پچھلے چند دنوں پہ نظر دوڑانی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ہمیں وہ واقعہ یاد ہے جو پنڈی بھٹیاں کا پیش آیا، دل خراش واقعہ ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس میں، اور یہ نیگلیجنس تھی یا نیند نہ پوری کرنے کی وجہ تھی، معاملہ جو بھی تھا انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی، لیکن بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، بہت سے گھر اجڑ گئے، بہت سے گھر ایسے ہو گئے جن کے کفیل اور پورے خاندان چلے گئے، بچے، بوڑھے اور گھر کے جو افراد ہیں، ایک ہی گھر کے 6 افراد چلے گئے۔ دل خراش واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے، مغفرت کرے، اور غلطی کوتاہی کسی ایک کی اور سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ایک واقعہ بٹ گرام چیئر لفٹ کا پیش آیا جس میں بچے اور ٹیچر موجود تھے، ایک بچہ دل کے عارضے میں مبتلا تھا، 2 رسیاں ٹوٹ گئیں، ایک رسی سے وہ لٹکے رہے رات کے ایک لمبے پہر تک، صبح سے لے کے رات تک وہ بچے، وہ دونوں اساتذہ وہ بھی اس میں لٹکے رہے۔ آخرکار ہماری عسکری فورسز نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے کوشش کی، رات کے اندھیرے میں کوشش کی اور ان کو ریسکیو کیا، اور مقامی لوگوں کی بھی کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ پہنچے اور لوگوں کو، بچوں کو ریسکیو کیا، تو ماشاءاللہ وہ سب بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے۔ لیکن ایک تکلیف دہ واقعہ ہے جس پہ مجھے پروگرام کرنا ہے، وہ واقعہ منڈی بہاؤالدین کا۔ ایک ماں غربت افلاس سے تنگ آ کے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیتی ہے۔ میں ماں کا ذکر کر رہا ہوں جس کے قدموں تلے جنت ہے، جو اس دنیا میں لانے کی موجب بنی ان بچوں کو، اس گود نے ان بچوں کو پالا، پروان چڑھایا اور پھر خود ہی زہر دیا۔ اللہ نے ایک بچے کی زندگی رکھی تھی، وہ بچہ بچ گیا، لیکن زہر کھلانے کی وجہ سے 2 بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داریاں کیا سر انجام دیتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد اگر کوئی بھوکا ہے، کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم پہنچتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، روٹی کھائی نہیں کھائی، حالات بہتر ہیں نہیں ہیں، ہمیں اپنے سے غرض ہے، ملکی حالات کا رونا روتے ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کے پاس جا کے اس کی مدد کے لیے خود پہنچتے ہیں،
ان بچوں کو بچایا جا سکتا تھا، اس والدہ کو یہ عمل کرنے سے روکا جا سکتا تھا اگر آپ اور میں اپنا کردار ادا کرتے، ارد گرد کے لوگ اپنا کردار ادا کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی حتمی بات ہے، خدا جانے اس کے پیچھے کون سی باتیں تھی کہ ایک ماں اس انتہائی قدم تک چلی گئی۔ کوئی بھی ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے اس کے ہی ہاتھوں اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ واقعہ ہے۔ لیکن مجھے مہنگائی کے حوالے سے تو بات کرنی ہے۔ مہنگائی کا جو مسئلہ ہے، مہنگائی عوام کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ عوام دن بدن اس کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں اور سرکار اسے یک لخت نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عالمی معاشی بحران کا فطری نتیجہ ہے۔ بازار میں مندی چل رہی ہے اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے سبب چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ کبھی سوکھے کے سبب پیداوار متاثر ہوتی ہے، کبھی سیلاب ہری بھری کھیتیاں بہا لے جاتا ہے اور اشیاء ضرورت کی قلت ان کی قیمت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حالانکہ یہ سب بہانے ہیں، قدرتی آفات آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہمیں اس کے اسباب بھی خود ہی کرنے ہیں۔ جو اصل خرابی ہے وہ ہمارے سیاسی اور معاشی نظام میں ہے۔ یہ تمام بہانے اس لیے بھی بنائے جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہیں، ہمارے اصل مسائل ہیں، ہماری اٹینشن وہاں سے ڈائیورٹ کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ مہنگائی اگر آتی ہے تو اس کا اثر پولیٹیکل لیڈرز پر کیوں نہیں پڑتا؟ ممبران پارلیمنٹ اور اسمبلی پر کیوں نہیں پڑتا؟ پارلیمنٹ کینٹین میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ملنے والی 11 روپے کی تھال کی قیمت کیوں نہیں بڑھتی؟ پولیٹیشنز کو ملنے والی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اس پر اس کے اثرات کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ ان کے بچوں کے اسکول کی فی میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا اور ان کے بینک بیلنس میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ بات بالکل صاف ہے کہ یہ مہنگائی مصنوعی ہے اور اس سیاسی اور معاشی نظام کا فطری نتیجہ ہے جسے ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اب اس میں بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ لب لباب بیان کرنا ہے، ہمیں خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تو یہ میں نے کہہ دیا۔ ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، پھر پروگرام کو آگے لے کے چلوں گا، جس کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی قوم میں اعلانیہ فحش یعنی اس طرح کی بدکاری اور یہ چیزیں جو ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ دوسری یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اور زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ ہمیں حل کی بھی بات کرنی چاہیے نا۔ تو حل، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حالات اور معاشرے میں جو معاشی تنگی نظر آ رہی ہے اس کا حل شریعت کیا کہتی ہے، تو بڑا واضح ہے۔ انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا اور اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اور مہنگائی میں کمی آتی ہے، اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہوتی ہے تو چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ ہم پر ایمان اور عمل صالح کی محنت ضروری ہے۔ نقطے کی بات ہے یہ، تاکہ اللہ تعالیٰ
کہ یہاں ہماری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں۔ اچھا، ہم فکر و فاقہ سے ڈرتے ہیں، شیطان کی جو شیطان کا کام ہے نا وسوسہ ڈالنا، ہم اس میں پڑتے ہیں، اس لیے تو تم لوگ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور ایجنٹ بن جاتے ہیں ہم کس طرح سے اس کے وسوسوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے، بند پتھر میں موجود ہے، تو وہ پھٹے گا اور وہ رزق اس شخص کو ملے گا۔ وہ آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں۔ مہنگائی اس رزق کو نہیں روک سکتی جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ رزق ہمیں ملنا ہے۔ اور اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کرنا ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں چلتا ہوں قاری صاحب کی جانب۔ قاری صاحب، گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیض یاب کیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. कारी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भट्टी साहब, कारी साहब ने सूरह आल इमरान की आयत 190 से 194 यहाँ तक तलावत की, थोड़ा इसका हमें समझा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी निज़ामी भाई, इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत दी है और फिर उन मोमिनों की बहुत तारीफ़ की है जो उठते बैठते लेटे हुए अपने रब को याद रखते हैं। जी, और एंड पर बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं। ये जो अल्लाह को याद करने वाले मोमिन हैं, परहेज़गार हैं, अक्लमंद लोग हैं, ये अपने रब से दुआएं करते हैं कि अल्लाह अगर तूने किसी को जहन्नम रसीद कर दिया वो तो रुसवा हो गया, तो अल्लाह हम तेरी दावत पर, तेरे नबियों की पुकार पर ईमान ला चुके हैं, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे, आमीन अल्लाह हम पे रहम फरमा दे, आमीन अल्लाह मौत आए तो नेक लोगों के साथ आए, आमीन और जो तू उन्हें मग़फ़िरत, बख्शिश और इनामात के वादे अपने अम्बिया की ज़ुबानी हमसे किए हुए हैं, अल्लाह हम सब को वो अता फरमा दे। आमीन। और एंड पर इज़हार है कि अल्लाह तो अपने वादे भी पूरे करता है। बेशक। तो ये बड़ी खूबसूरत दुआओं के बाद एक बड़ी खूबसूरत सी मीठी सी इल्तिजा भी है कि अल्लाह ये हमें सब कुछ अता फरमा दे, आमीन। अल्लाह हमें ये सारी नेमतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा भट्टी साहब, इसके बाद जो वजीफ़ा है, चूँकि हम प्रैक्टिकल वज़ाइफ की तरफ जा चुके हैं, जी हमारे अमाल की तरफ हम जा चुके हैं जो हमें करने चाहिए, वो बयान कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी साहब, आज का वजीफ़ा जो है एक बड़ी खूबसूरत दुआ है। दुआएं देते रहना चाहिए और दुआएं लेते रहना चाहिए। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। ज़िंदगी में कभी कोई एक दुआ आपको लग जाती है और माशाल्लाह, फिर आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। माशाल्लाह। हमारे बुज़ुर्गों में से एक सूफ़ी ऐश मोहम्मद साहब पिछले दिनों फौत हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी का वाक़या बयान करते कहते एक माजूर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के गेट पर पड़ा होता था और मुझे घर से वालदा जो पराठा देती ना लंच के लिए, तो मैं अपने हाथों से, उसके हाथ भी नहीं थे, मजदूर था, अल्लाह। तो उसके मुंह में नवाले बना बना के ना डालता हूँ। जब वो सैर हो के खा लेता ना तो फिर मैं पढ़ने जाता। तो कहते उस एक दिन उस माजूर ने मुझे दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐश करवाए। अल्लाह, उनका नाम मोहम्मद था। अल्लाह अकबर। तो वो मशहूर आखिरी वक्त तक सूफ़ी ऐश मोहम्मद के नाम से रहे। जी। तो वो ऐश अल्लाह ने कैसे कराई? कहते उस माजूर ने मुझे दुआ दी कि अल्लाह तुझे अपने घर बुला ले और तुझे अल्लाह ऐश करवा दे। अल्लाह, तो कहते हैं मैं हर साल हज उम्रे पर जाता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
تو ایسے ہی دعائیں جو ہے نا لیتے رہنا دیتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ ہر لمحے اپنے جانثاروں کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو آج میں دعا بتانے لگا ہوں نا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک جانثار نے اپنے محبوب لیڈر کو دعا دی ہے. ماشاءاللہ. کون ہو سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، دروازے پر نوک ہوا تو آپ نے پوچھا کون؟ تو باہر سے عرض کی عمر. تو آپ نے فرمایا عمر آ جاؤ. عمر جب اندر گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت موتی جو ہیں ان پر مسکراہٹ تھی. ماشاءاللہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت چہرہ اور موتیوں جیسے وہ دانت خوبصورت دیکھے تو آپ نے محبوب لیڈر کو دعا دی، اور وہی آج کا وظیفہ ہے. اضحک اللہ سنک، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، اللہ آپ کے چہرہ مبارک پر اسی طرح ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رکھے. اللہ اکبر. یہ خوبصورت موتی اسی طرح مسکراتے رہیں. مجھے بھی بتائیں کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے یہ گھر کی خواتین جو ہے نا یہ مذاکرات کر رہی تھی بڑی اونچی اونچی آوازوں سے کہ مہنگائی بہت ہو گئی، اب خرچہ بڑھائیں. اس دور کی یہ بات ہے بھٹی صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو 375 من کھجوریں اور 75 من جو یعنی 450 من اناج ایک ایک بیوی کو سالانہ دیتے تھے. اور وہ ہماری مائیں بھی اتنی زیادہ سخی تھیں کہ وہ بھی ختم ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ فرمایا یہ مذاکرات بڑے زور شور سے جاری تھے، جیسے ہی تیری آواز سنی ہے تو وہ سب پردے میں چھپ گئی ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے حیرت سے کہا کمال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہیں ڈرتی اور میرے سے ڈرتی ہیں. تو اندر سے آواز آئی امہات المومنین کی کہ ہاں عمر تو زیادہ سخت ہے، سخت مزاج ہے، سخت دل ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جملہ فرمایا عمر کی شان میں. فرمایا عمر یہ تو نازک خواتین ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری حیبت تو یہ ہے کہ جس گلی سے تم گزر رہے ہو شیطان جیسا دشمن وہاں جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں کرتا ہے، وہ بھی ادھر نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس موقع پر جو کلمات حضرت عمر نے ادا کی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. تو یہ خوبصورت دعا ہے. مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ کا آ جانا. جی جی جی. آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ حقیقت صدقہ، تو بھائی سے مل رہا ہے، سلام دعا ہو رہی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو یہ بھی صدقہ اللہ لکھ لیتا ہے. اور فرمایا وہ نیکی جو اللہ کو بہت پسند ہے، سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان بھائی کو کسی بات سے کسی کام سے خوش کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے اور ذکر کرتے رہتے اشراق کی نماز تک. تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اور جب اشراق سے فارغ ہوتے تو پھر مجلس گرم ہو جاتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اپنے پرانے واقعات یاد کر کر کے ہنستے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مسکراتے تھے. تو یہ مسلمان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے کہ اس پر مسکراہٹ ہو. بدقسمتی سے میڈیا نے ہم مسلمانوں کا چہرہ کیا بنا دیا ہے؟ ایک تیوڑیاں چڑھائے ہوئے، ایک قتل و غارت پر آمادہ غسیلہ شخص، اس کو مسلمان کہتے ہیں. جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جریر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اللہ کے نبی کی محفل میں حاضر ہوں تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر وقت اجازت ہے. اور میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ سجی ہوئی دیکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعا ہمیں بھی ایک دوسرے کو دینی چاہیے، ہماری زندگیوں میں بھی مسکراہٹ آ جائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہنسنے کا، خوش ہونے کا موقع دے دے. آمین. تو آج کے بعد ہم بھی ایک دوسرے کو کہیں گے اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. اچھا بھٹی صاحب مجھے نا بڑا اچھا بھی لگا ہے سن کے، کیونکہ پروگرام کے آغاز میں تکلیف دہ باتیں ہیں کچھ، بڑی افسردگی، اور دکھی، تو آپ نے اچھا کیا تھوڑا سا دماغ کو آپ نے فریش کر دیا، کیونکہ صبح سویرے ایسی باتیں مزید طبیعت کو ہیوی کر دیتی ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا. ایک تو ماشاءاللہ آپ ہنستی مسکراتی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مسکراتا ہو رہا. آمین آمین اضحک اللہ سنک.
تو مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ یہ تو آپ کے میرے پیر و مرشد کی صلی سنت اللہ ہے، علیہ وسلم۔ تو ہم یہ سنت سمجھ کے ہی کر لیا ہاں کریں۔ جی ہاں جی بالکل، جب ہمیں ایک دوسرے کو ملتے ہوئے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ سجا مسکراہٹ لیں، لیں، کچھ بھی نہیں جاتا اس اس کے سے، اثرات پھر دیکھیں گے، بڑے اچھے رہتے ہیں۔ آپ کی اپنی طبیعت بھی فریش ہو جائے گی، اگلے بندے کی بھی فریش ہو جائے گی، اور بڑی صاحب بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں، ملتے ہیں تو ایسے سپاٹ چہرے سے ملتے ہیں ایسے، اور پھر وہ یاد رہتے ہیں۔ اور پھر وہ یاد رہتے یار یہ کس نیچر کا بندہ ہے بھائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکراتا ہے۔ آمین۔ اور میں نے آج اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا اس بات پہ، آپ نے جب یہ مجھے بتایا تو یہ تو سنت ہے، تو میں سنت ادا کرتا رہا، الحمدللہ، کیونکہ محبت اللہ بھی ہے قبول نا، ایک فرمائے، خاص محبت ہے ماشاءاللہ، اللہ تو وہ قبول پھر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، پوچھا گیا کیا کسی مسلمان کو سب لوگوں کے سامنے جھوٹا یا منافق کہنا جائز ہے؟ جسے کہا جائے وہ کیا طرز عمل اپنائے؟ کیونکہ کہنے والا جب سامنے آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، غصہ اور جذبات بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خوبصورت دعا کا، اضحک اللہ سنہ، کہ اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اس کی بالکل مخالف ہے، الٹ ہے، کہ آپ کسی بندے کو اس کے منہ پر ہی کہہ دیں جھوٹا، تو مکار آدمی ہے، چلو وہ فاسق، اور ہم تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اوے تو ہے ہی کافر۔ منافق کہتے ہوئے ڈرتے یہ نہیں۔ کلمات بہت خطرناک ہیں۔ منافق جو ہے وہ کافر سے بدتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 7 سٹیجز ہیں اور منافق سب سے نچلے ہوئے ہوں گے، تو یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کو ایسے ہی کہہ دینا منافق، کافر، کذاب، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ہمیں آداب سکھائے ہیں۔ جی، کوئی قوم دوسری کو مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والے جو ہیں وہ کمتر ہوں، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچے مقام والے ہوں۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو مزید کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو، برے نام سے نہ پکارو۔ تو برے نام کیا ہیں؟ یہی کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو فاسق کہہ دینا، کسی کو منافق کہہ دینا، تو یہ شریعت میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اچھی بات کرو، پیاری بات کرو۔ تو یہ اچھی بات، پیاری بات جو ہے، اس سے آپ تہجد گزار اور رات کو تہجد اور صبح کو روزے رکھنے والوں کو درجہ پا سکتے ہیں۔ آپ کے الفاظ ہی صرف میٹھے ہونے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ سے جانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ کے ذریعے ایک بندہ تہجد گزار اور روزے رکھنے والوں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ جو جرم ہے اس میں فقہاء کا اجماع ہے، اگر کوئی شخص بلا وجہ کسی کو کذاب، جھوٹا، منافق، کافر کہتا ہے تو اس کو جج تعزیراً سزا سنا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کیس کر دے کہ میرے بھائی نے مجھے تکلیف دی ہے تو جج اس کو کوڑوں کی سزا سنائے گا۔ البتہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے اس کو کہتا ہے کذاب، پیچھے کو اس کی سٹوری ہے، کسی سالڈ وجہ کی وجہ سے اس کو منافق کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی گنجائش بھی موجود ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ جی، فتح مکہ کے لیے پلاننگ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک خط مکہ والوں کو لکھ دیا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، اپنا بندوبست کر لو۔ اب یہ جنگی پلان جو ہے فاش ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، آپ نے حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت اپنے بالوں میں چھپا کے خط لے کے جا رہی ہے، وہ لے آؤ۔ تو یہ دونوں گئے، خط لے آئے۔ حضرت حاتب کو پوچھا گیا حاتب تم نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت عمر جیسے آپ کو پتہ نا جشیلے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول یہ تو ہے ہی منافق، اس کی گردن میں اتارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والا صحابی ہے، اور جنگ بدر والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے عرش سے نیچے جھانک کر دیکھا اور بدریوں کو کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو تم ذرا ٹھہرو تو صحیح، پوچھو تو صحیح کیوں کیا؟ تو حضرت حاتب نے اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے نبی جتنے بھی قریشی مہاجر آئے ہیں نا، ان کے مکہ میں رشتہ دار موجود ہیں، جنگ کے موقع پر جائیں گے تو وہ ان کے بیوی بچوں کا خیال کریں گے، میرا وہاں کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے کہا جیت تو ہم نے جانا ہی ہے، اب فتح مکہ والے بچ نہیں سکتے، مکہ والوں کے بعد کوئی بچنے کی گنجائش نہیں، تو چلو میری تھوڑی سی ہمدردی ہو جائے گی تو میرے بیوی بچے وہاں ہیں کہ تھوڑی سی وہ میرے بچوں کا خیال کر لیں گے جنگ کے دوران، تو آپ نے پھر معاف کر دیا۔ تو یہ لفظ جو حضرت عمر نے بیان ان پر منافق کا بولا، وہ کیوں بولا کہ ایک اتنا بڑا جنگی پلان انہوں نے ظاہر کر دیا۔
تو اگر اسی طرح کی کوئی سالڈ وجہ موجود ہو اور کوئی شخص کسی کو منافق کہہ دے یا جھوٹا کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، کہہ سکتا ہے، لیکن اگر یہ سخت لفظ نہ استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بلا وجہ کسی کو ایسے ہی مذاق میں تنگ کرنے کے لیے، کسی کو حقیر جاننے کے لیے، تو یہ تو قطعاً جائز نہیں، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ایسا شخص جو کہتا ہے اس شخص کے بارے میں آمنے سامنے ہو جائیں؟ پھر درگزر سے کام لینا درگزر چاہیے، سے معاف کام کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے، اگر رات کو برتن یا بوٹل میں پانی بھر کے کمرے میں رکھیں، کیا اس پانی سے تہجد یا فجر کے لیے وضو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک سمجھ آتی ہے سوال کی کہ یہ کیا سوال ہے، کیوں؟ جی مجھے تو نہیں سمجھ آئی ویسے۔ یہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی، جی ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب ہم کو پیک بوتلز میں پانی ملتا ہے، جی نل کھولیں تو اندر سے پانی فریش آ رہا ہے۔ جی اگر آپ تھوڑا سا کہیں چلے جائیں نا سندھ کے علاقوں میں، صحرا میں، جہاں لوگ پمپ سے، کنویں سے پانی لاتے ہیں برتنوں میں اور پھر گھر میں وہ رکھا ہوتا ہے، تو پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ جو پانی آپ کے پاس میسر ہے وہ آپ کے پاس صاف ہے، آپ نے ڈھانک کے رکھا ہوا تھا، صبح اس کے ساتھ وضو کریں، نہائیں، پئیں، کوئی عرضی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم پانی ضائع کرنے والی قوم ہے۔ یہ پانی پڑا ہوا تھا رات کا، اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ خراب ہو گیا، اس کو پھینک دو، نیا فریش پانی لے کے آؤ، وضو کرو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ و طہورہ، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی رات کو تیار کر کے آپ کے لیے رکھ دیتے تھے، اور آپ صبح کو جب اللہ کو منظور ہوتا آپ بیدار ہوتے تو پھر آپ اسی پانی کے ساتھ وضو کرتے، اسی مسواک کے ساتھ مسواک کرتے اور پھر آپ تہجد پڑھتے۔ تو رات کو تیار کر کے باقاعدہ پاس پانی رکھ لینا بوتل میں، جگ میں ڈام کے، بہترین ہے، کوئی عرض نہیں ہے۔ ہر جب تھوڑا سا مقصود جو شریعت کی روح میں وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی اس طرح رکھا ہے اور یہ کپ اوپر سے ڈانپا نہیں، اس کے اوپر پلیٹ نہیں رکھی، جگ ہے ننگا پڑا رہا، بوتل تھی کھلی ہوئی پڑی رہی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خمر العانیہ، رات کو جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھو، الٹا دو یا ان کے اوپر کچھ چیز رکھ دو۔ وَأَوْقُوا الْأَسْقِيَّةَ، اور جو پانی والے برتن ہیں، مشکیزیں ہوتے تھے اس دور میں، ان کے منہ بند کر دو۔ جی تو اسی طرح آج اگر جگ ہے تو اس کو اوپر پلیٹ رکھ دیں، ڈکن والی بوتل ہے تو اس کو بند کر دیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا سال میں ایک دن یا ایک رات ایسی بھی آتی ہے جب آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں، تو جو برتن، جو پانی والا برتن ننگا ہوگا وہ ہو سکتا ہے اسی دن ہو اور وہ اس میں چلی جائے، تو بیماری کا باعث بن سکتی ہے، تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اگر رات کو آپ نے پانی کو کور کر کے رکھا ہے، اوپر پلیٹ پڑی تھی، جی تو صبح کو آپ وہ پئیں، آپ وضو کریں، آپ استعمال کریں نہائیں، آپ اس کے ساتھ کچھ چیز بنائیں، شیک بنائیں، جو مرضی بنائیں، کوئی عرض نہیں، وہ پانی صاف ہے، بالکل پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی بھٹی صاحب کہ اگر کھلا برتن ہے، کوئی کیڑا مکوڑا اس میں سے آج جا کل سکتا برسات ہے، کے موسم میں خاص طور پر کیڑے بہت سارے ہیں، تو وہ تو ڈیزیز ان ہو ساری سکتی چیزوں ہے۔ سے بچنے کے لیے اگر آپ نے مناسب انتظام کیا ہوا تھا تو پھر بالکل کوئی بے حرج فکر ہو کر استعمال کریں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا میں نے کسی سے ایک شرط لگائی اور میں شرط ہار گیا، اب وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم شرط ہار گئے ہو اور تم نے زبان دے رکھی ہے اس لیے رقم ادا کرو، میں کہتا ہوں چونکہ شرط حرام ہے اس لیے میں یہ رقم نہیں دوں گا، اب آپ مجھے بتائیں ان حالات میں مجھے کیا کرنا اچھا، چاہیے؟ اب ہارنے والے کو یاد آ رہا ہے کہ شرط حرام ہے۔ دیکھیں جی، دیکھیں بھٹی صاحب، اگر یہ صاحب جیتے ہوتے پھر بھی حرام رہتی، پھر بھی حرام رہتی، دیکھیں اللہ اکبر۔ یہ عجیب بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ مومنوں چھوڑ دو ان باتوں کو۔ کن کن چیزوں کو؟ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ جو جوا ہے، یہ شرط لگا کے جو جوا کھیلا، جو شراب نوشی ہے، جو بتوں کے لیے جانور ذبح کرنے ہیں، جو قسمت آزمائی کے لیے تیر استعمال کرنے، یہ سارے شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے دوست کو کہا آؤ جوا کھیلتے ہیں، شرط لگا کے ذرا ایک باری ہو جائے، تعال اقامر کا، آجو جوا کھیلتے ہیں، فرمایا اس کو جوا کھیلنے کے بجائے اتنی رقم کا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ تو اب یہ جو کام تھا یہ ٹوٹلی شریعت کے خلاف تھا، حرام تھا، کرنا ہی غلط تھا۔ اب یہ ہار گیا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، جیتنے والا کہہ رہا ہے میرے پیسے مجھے دو،
تو پیسے لینے والے کے لیے لینا حرام ہے، دینے والے کے لیے پیسے دینا حرام ہے، کیونکہ کام ہی غلط تھا۔ تو دونوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس برے کام سے باز آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور چھوٹا سا کویسچن ہے کہ فریقین اگر کسی معاملے میں کسی شخص کو ثالث بناتے ہیں تو شرعی حوالے سے اس ثالث پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ویسے تو سمجھ لگتی ہے ساری بات یہ، لیکن پھر بھی آپ پلیز بتا دیجئے۔ ثالث، سب سے پہلی بات تو ثالث اس کو بننا چاہیے جس میں فریقین کے معاملے کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ہو۔ جی، ایسا نہ ہو کہ وہ صلح کرانے کی بجائے مزید معاملہ بگاڑ دے، فیصلہ کرنے کی بجائے وہ ظلم ہی کر بیٹھے۔ جی، پہلی چیز تو ہے کہ وہ معاملہ فہمی کی اہلیت رکھتا ہو۔ دوسری چیز کہ اس کو شریعت کے قوانین کا بھی پتہ ہو کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، ایسے انجان اناڑی نہ ہو۔ اور تیسری بات کہ وہ کسی ایک سائیڈ کا ہم نوا نہ ہو، اپنا سارا پلڑا ادھر ہی نہ ڈال دے، بوجھ سارا، کسی کی طرف داری نہ کرے، ایمانداری کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ دونوں فریقین کی سنیں، معاملے کی پوری تہہ تک پہنچے، اگر گواہوں کو سننا پڑتا ہے تو بھی سنیں، اور اینڈ پر پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اس کے باوجود جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے شریعت کے کسی قانون کی پاسداری نہیں کی، اس نے طرفداری کر دی، اس کا جھکاؤ ادھر تھا، اس نے غصے میں فیصلہ کر دیا ہے، اس نے جذبات میں، بعد اب ہوتا ہے نا ایک فریق رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کے رونے کو دیکھ کر ہی اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کو پھر بھی پتہ چلے کہ فیصلہ شرعاً غلط ہو گیا ہے تو وہ نہ مانے، لیکن فیصلہ کرنے والے کو ضرور چاہیے کہ وہ دونوں کی بات سنے، اچھی طرح دلائل دیکھے، شواہد دیکھے، اس کو سمجھے، غور کرے، فوری فیصلہ نہ کرے نا، ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دے معاملے کو، غور و فکر کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ہو، اور اگر طرفین میں صلح ہو سکتی تو سب سے پہلے صلح کرانی ہے۔ اگر صلح ہو جائے تو اس جیسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو روزوں سے بھی بہتر ہے، نماز سے بھی بہتر ہے، صدقے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بات ضرور بتائیں۔ فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کی باہمی صلح کرا دینا، لڑے ہوں کو راضی کر دینا، یہ نماز روزے صدقے سے بھی افضل عمل ہے، اور لوگوں میں لڑائی کرا دینا یہ دین کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر یہ ثالث ان دونوں کے معاملات کو قریب قریب کر کے صلح کروا دے تو یہ بہت اچھا، بہت بہتر ہے۔ اور اگر صلح نہیں ہو پاتی تو پھر جس کا حق ہے اس تک دے دے، مت دیکھے کہ یہ میرے رشتہ دار تھے اور یہ مخالف تھے۔ میرٹ پہ فیصلہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی، ان کی مخالفت تم اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل ہی چھوڑ دو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو انصاف کو پورے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، معاملے کو سمجھ کر، بغیر طرفداری کیے، بغیر جذبات میں آئے، پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا جی کہ ایک شخص کے پاس 20 من گندم پڑی ہے، رات کو میرا اس سے ریٹ فائنل ہو گیا، یہ گندم 4500 فی من کے حساب سے میری ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی، یعنی صبح میں پیسے دے کر گندم اٹھا لوں گا، دکاندار بھی اوکے کر دیتا ہے، مگر جب میں رقم لے کر گندم اٹھانے جاتا ہوں تو وہ شخص کہتا ہے کہ منڈی کا ریٹ تو تیز ہے، اس لیے اگر تمہیں یہ گندم اٹھانی ہے تو 45 روپے کی بجائے 4600 روپے فی من ادا کرو ورنہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے، اور کیا میں اب 4500 کی بجائے 4600 یا 4600 فی من کے حساب سے وہ گندم خرید سکتا ہوں؟ جی اس بھائی کا یہ کہنا کہ مارکیٹ کا ریٹ تیز ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں۔ تو رات کو جو سودا طے ہو گیا، اب صرف کیا ہے کہ پیسے صبح دینے ہیں اور مال اٹھانا ہے، یہ بات طے ہو گئی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ۔ اب ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ صبح مارکیٹ کا ریٹ تیز ہے۔ اگر بالفرض کم ہو جائے تو پھر اگر صبح کو ریٹ 4000 پہ آ جائے جی تو یہ کم دے گا، پھر پیسے پھر کم دے گا، پھر تو نہیں کہے گا کہ مارکیٹ کی ریٹ ڈاؤن ہو گیا۔ جی تو اس لیے مسلمان جو شرطیں طے کر لیں اور اس میں کوئی قرآن و سنت کی مخالفت نہ ہو، اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ تو اس تاجر کا مارکیٹ کا بہانہ بنا کے اب ریٹ بڑھانا یہ ظلم ہے۔
البتہ یہ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں خرید لوں؟ بھائی تجھے تو ضرورت ہے، آپ وہ ظلم کر رہا ہے، اگر آپ یہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں تو لے لیں، آپ کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے یہ ریٹ بڑھانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا ہو بھائی، زیادتی کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ اور ویسے بھی کمٹمنٹ کے بعد زبان بدلنا یہ بھی یہ مسلمان کا کردار اور سیرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ۔ جزاک جتنے میکسیمم سوال تھے ہم نے کوشش کی ہے، لیکن جو رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے جی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ہستی مسکراتی شخصیت، سنت آپ بھی ادا کرتے رہیے، میں بھی ادا کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بھی سر آنے کا بہت شکریہ۔ لیکن یہ بات ہم نے جو آج سیکھی ہے، ہم سنت ادا کیا کریں۔ کوئی ایک چیز تو اپنی ہمارے لیے جو اینڈ میں کام آ جائے وہ تو کیا کریں ہم، جو ہمارے لیے راحت کا سامان بن جائے وہ ہم آگے بھیجتے رہیں، اپنے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں۔ وہ مسکراہٹ ہے، وہ آپ کے میرے نبی کی سنت ہے، تو یہ سنت ادا کریں۔ میں بھی ادا کرتا ہوں اور بریک لیتا ہوں، اور آپ بھی مسکرائیے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔